بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون. وقال تعالى في مقام آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست نہ سمجھنا. تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم ان سے یاری بڑھانا چاہتے ہو، تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دین کا انکار کرتے ہیں. یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ. ان کی تم سے دشمنی کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم اللہ کا نام لیتے ہو، تم اس کے دین کا اقرار کرتے ہو، تم ہجرت کرتے ہو، تم راہ خدا کے اندر جہاد کرتے ہو. فرمایا تم چھپ چھپ کے بھی اگر ان سے دوستی کرنا چاہو گے، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جو ظاہر ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، جو چھپا ہوا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. آگے فرمائے إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، جس وقت ان کا تم پہ ہاتھ پڑ جائے تو ان سے بڑا تمہارا دشمن کوئی نہیں. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، ان کے ہاتھ تمہیں پریشان کرنے میں، تکلیف دینے میں، زچ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہیں گے. ان کی زبانیں تمہیں تنگ کرنے میں، پریشان کرنے میں کبھی خاموشی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ تم کفر اختیار کر لو، دین چھوڑ دو، وہ تمہارے ساتھ ہیں. اسلام چھوڑ دو، وہ تمہیں اپنی آنکھوں پہ بٹھائیں گے. قرآن کریم کی یہ آیات وہ ہیں جو سورہ ممتحنہ میں اللہ رب العزت نے نازل کی تھی، اور آج یہ آیات بول کر بتا رہی ہیں کہ قرآن کریم نے جو 1400 سال پہلے کہا وہ حق اور سچ تھا. آج بھی یہ چیز نظر آتی ہے، آج ہمارے مشاہدے کے اندر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کتابیں لکھتے ہیں، انہیں یہ ممالک تحفظ بھی دیتے ہیں، نیشنلٹی بھی دیتے ہیں، سیکیورٹی بھی دیتے ہیں، اور ان کے انٹرویو بھی شائع کرتے ہیں، اور ان کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں. جو باحجاب ہو اس کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں، چاہے وہ وہاں کی شہری ہے. جو دین کے مطابق عمل کرنے والا ہو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ ان ممالک میں رہ کر دین کے مطابق زندگی گزار سکے، اپنے دین کے مطابق اپنا رہن سہن
اور اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھ سکے۔ قرآن کریم کی یہ آیات آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ کافر غیر مسلم وہ صرف اسی کو پسند کریں گے جو ان کی ہاں میں ہاں میں لائے گا، وہ اسی کو آنکھوں پہ بٹھائیں گے جو مسلمانوں کے خلاف بکواس کرے گا، اور ان کی نظروں میں وہی محترم اور معزز ہوگا جو مسلمانوں کے نبی کو بھونکے گا اور ان کے خلاف بکواس کرے گا۔ آج بھی بعینی ہی یہی کچھ ہے۔ یہ واقعات جو خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہیں، آپ کی توہین سے متعلق ہیں، آپ کی شان سے متعلق ہیں، یہ بار بار واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بار بار واقعات اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے ادا نہیں کر رہے، ہم لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیے ہوئے، ورنہ کہاں نوبت آ سکتی ہے کہ 1.5 ارب مسلمان ہوں اور بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شان کے اندر گستاخی کی جائے، بے حرمتی کی جائے، آپ کے خاکے شائع کیے جائیں۔ ایک مسلمان کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ ایک مسلمان کی غیرت کبھی اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتی۔ اور قرآن کریم کی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا دفاع اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کرے گا تو میرے اور آپ کے نبی کی عزت اور حرمت کا دفاع ہوگا، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، فرمایا جو آپ کا مذاق اڑائے، جو آپ پر فکرے کسے، جو آپ پر انگلی اٹھائے، آپ کی شان میں گستاخی کرے، ہم ایسے لوگوں کو خود کافی ہو جائیں گے۔ اور ایک اور موقع پہ قرآن کریم نے کہا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو بھی آپ سے دشمنی کرے گا بے نام و نشان ہوگا، اس کی نسلوں کو مٹا دیا جائے گا، اس کے خاندان ختم ہو جائیں گے۔ اور قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تنگ کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو جس پر اللہ کی لعنت برستی ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو اس کو میرے اور آپ کی لعن طعن کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی ذات کو، اس کی شان کو ان تمام چیزوں سے عالی اور بلند بنایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر جس کے ذکر کو رب نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ آج تک ساری دنیا کفر زور لگانے کے باوجود آپ کے پیروکاروں کو کم نہیں کر سکی۔ تو جس کے ذکر کو رب خود بلند کرنے والا ہو، تو کسی کے تھوکنے سے، کسی کے بکواس کرنے سے، کسی کے بھونکنے سے اور کسی کی ان کے شان میں گستاخی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ مشرکین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے تو وہ کہتے تھے کہ مذمم، نعوذ باللہ آپ وہ ہیں جو قابل مذمت ہیں، آپ تعریف کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دیکھو وہ کسی اور کی برائی کر رہے ہیں، اللہ نے تو مجھے محمد بنایا ہے، تعریفوں والا بنایا ہے، جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے اور قیامت تک کی جائے گی۔ اور اس سے بڑی تعریف کیسے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود فرما دیا کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ قیامت تک کے لیے ہر مؤذن کی اذان کے اندر جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے۔ التحیات کے اندر جو نمازی بھی پڑھے گا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے بغیر اس کی نماز نہیں پوری ہوگی۔ تو جس نبی کی شان یہ ہو، جس کا مقام یہ ہو کہ جس کا دفاع خود رب کرے، ہر نبی اپنی قوم کے مقابلے میں اپنا دفاع کرتا تھا۔ نوح علیہ السلام کو اس کی قوم نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، راستے سے بھٹک گئے ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوا ہوں، میں راستے سے نہیں بھٹکا ہوں،
ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے یہ کہا تھا انا لنراک فی سفاہہ، ہم تو سمجھتے ہیں تم بے وقوف ہو. تو انہوں نے کہا تھا نہیں، یا قوم لیس بی سفاہہ، میں بے وقوف نہیں ہوں. ہر نبی نے اپنا دفاع خود کیا ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کو اپنے دفاع کی ضرورت نہیں پڑی. لوگوں نے کہا کہ آپ مجنون ہیں، تو اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب کی نعمت کی قسم آپ مجنون نہیں ہیں. وہ کہتے تھے آپ گمراہ ہیں، تو اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ آپ بٹکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں. وہ کہتے تھے کہ آپ باتیں چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، کہا کہ آپ غیب کے معاملے کے اندر کوئی بخیل اور کنجوس نہیں ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کاہن ہیں. تو فرمایا کہ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. تو جہاں جہاں میرے نبی کو دفاع کی ضرورت پڑی تو میرے اور آپ کے رب نے خود دفاع کیا ہے، اور دفاع بھی کیسا مضبوط کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیات نے ہمیں کھول کے بتا دیا. آخری جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت ہے قل یا ایھا الکافرون. ہم پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، اللہ کی ذات کی توحید ہے تو اعلان کروایا، قل آپ اعلان کیجئے، آپ کہہ دیجئے. اس کے بعد سورت نصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کے بعد آگے ہے تبت یدا ابی لہب وتب، جب ابو لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اعلان کر دیں تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ نے کہا محبوب آپ ہٹ جائیے، اب میں خود اعلان کرتا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب. یہاں درمیان میں نبی کو واسطہ نہیں بنایا، اور یہ بتا دیا کہ نبی کی ذات، نبی کی عزت، نبی کی حرمت، نبی کا مقام یہ وہ چیز ہے کہ ابو لہب جیسا سردار قریش کا چچا اگر وہ بھی اس معاملے کے اندر کوتاہی کرے گا تو ہم اس کے لیے بھی تباہی اور بربادی کو مقدر کر دیں گے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، پھر پیسہ کام نہیں آئے گا، پھر یہ جھوٹی عزت، شہرت، نام و نمود کچھ کام نہیں آئے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور فرمایا کہ مرد ہو یا عورت، قریشی ہو یا غیر قریشی، اپنا ہو یا پرایا ہو، خاندان کا ہو غیر خاندان کا ہو، فرمایا جو بھی اس زمرے کے اندر آئے گا اللہ رب العزت اسے تباہ و برباد کرے گا. تو حضور کا مقام، حضور کی شان، حضور کا درجہ، آپ کی فضیلت، آپ کی رفعت، آپ کا قد، جس نبی کے قدم اللہ کے عرش پر ہوں اس کا قد کتنا اونچا ہوگا. تو کیا ضرورت ہے اس نبی کو میرے اور آپ کے دفاع کی، جس کا دفاع رب کرتا ہو، جس کے منکروں پر، جس کی گستاخی کرنے والوں پر لعنت رب بھیجتا ہو، تو اسے کیا ضرورت ہے میرے اور آپ کے دفاع کی. لیکن پھر میں اور آپ مومن بھی نہیں اگر اپنے نبی کا دفاع نہ کر سکیں، میں اور آپ مومن بھی نہیں اگر اپنے نبی کی حرمت کا تحفظ نہ کر سکیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون الرشید نے پوچھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کی حرمت کا خیال نہ کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے، نبی کے بارے میں بکواس کرے، اس کی ایک سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غصے کے اندر آ گئے، جلال کے اندر آ گئے. فرمایا تم کہتے ہو کہ کوڑے لگائے جائیں، میں کہتا ہوں کہ اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جس کے نبی کی توہین کی جائے. اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جس کے نبی کی توہین کی جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ صحابہ نے کیسے خوبصورت انداز سے کیا. جب غزوہ احد کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کو خط لکھ کے بتا دیا کہ آپ کے خلاف بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے. جب وہ خط لے کر آدمی پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب خط کو کھولا گیا تو اس کا رنگ بدل گیا. تو آپ نے فرمایا یہ خط یہاں نہیں پڑھنا. پھر آپ ایک صحابی سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر چلے گئے،
وہاں اپنے کچھ صحابہ کو اکٹھا کیا اور وہاں پہ خط پڑھا، اور آپ نے فرمایا کہ اس خط کی کسی کو اطلاع نہ دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور پیچھے سے حضرت سعد بن ربیع کی بیوی آ گئی۔ اس نے کہا حضور کیا باتیں کر رہے تھے، مجھے بھی بتاؤ۔ حضرت سعد نے کہا میں تمہیں کیوں بتاؤں، تمہارا اس سے کیا لینا دینا؟ تو وہ کہنے لگی میں نے سن لیا سب کچھ جو باتیں ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو چٹیا سے پکڑا، بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کے اللہ کے رسول کے پاس لے گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ہماری باتیں سن لی، اگر یہ ہمارا راز فاش کر دے تو کل آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، یہ ہمارا راز نہیں فاش کرتی۔ احد کا میدان لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متعین کیا درہ نہیں چھوڑنا۔ مسلمانوں کو ابتدا میں فتح ہوئی، بعد میں شکست ہو گئی۔ تو جب لڑائی ختم ہوئی تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ سعد بن ربیع کو دیکھو وہ کدھر ہے۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں تلاش کرتے کرتے پہنچا ہوں تو وہاں وہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور جسم پر 70 سے زیادہ تیر اور تلواروں کے نشانات تھے۔ تو میں نے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ تو سعد بن ربیع نے کہا کہ میرا بھی اللہ کے رسول کو سلام کہنا اور آپ کہنا کہ میرا حال بڑا اچھا ہے، اور یہ بتانا کہ پڑا ادھر احد میں ہوں لیکن جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر کہا کہ میری قوم کو یہ پیغام دینا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی پھڑک رہی ہے، ایک شخص بھی زندہ ہے اور کوئی دشمن میرے نبی تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اس زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ کہا اور روح نکل گئی۔ صحابہ نے آخری دم تک، آخری لمحے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اعتبار سے تحفظ کیا، اس اعتبار سے آپ کا خیال کیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین نے پکڑ لیا اور ان کا پروگرام تھا انہیں سولی پہ لٹکایا جائے۔ تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری بات غور سے سنو، میں اپنے گھر کے اندر سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ رہوں اور میرے نبی کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے میں اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ صحابہ تو ایسا دفاع کرتے تھے، صحابہ تو ایسی محبت کرتے تھے۔ آج کا مسلمان کیسی محبت کرتا ہے؟ آج کا 1.5 ارب مسلمان کیا دفاع کر رہا ہے؟ سن 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے تو ان میں سے ایک خط آپ نے یمامہ کے سردار سمامہ کو لکھا تھا۔ تو بڑا سردار تھا، بڑی بات مانی جاتی تھی، غرور تکبر کے اندر آ گیا اور اس نے کہا کہ میں محمد کو قتل کروں گا۔ اور پھر ایک موقع آیا کہ وہ قتل کرنے ہی والا تھا کہ اس کے چچا نے اس کو روک دیا۔ کچھ وقت اور گزر گیا اور تو اس سے کچھ ہو نہیں سکا، صحابہ کی ایک جماعت اس کے ہاتھ میں آئی، اس نے سب کو شہید کر دی۔ ایک دن وہ سوچنے لگا کہ میں جاتا ہوں، جا کے بیت اللہ کا طواف کر کے آتا ہوں، عمرہ کر کے آتا ہوں۔ اب مدینے کے راستے سے اس کا گزر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان یہ تھا کہ جو بھی سمامہ کو پائے اس کو قتل کرتے۔ صحابہ رات پہرا دے رہے تھے کہ وہاں سے یہ گزر رہا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے۔ وہ لائے اور انہوں نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیے کہ صبح اللہ کے رسول آئیں گے، جو فیصلہ کریں گے وہ ان کا اختیار ہے۔ آپ جب صبح تشریف لائے تو آپ نے پہچان لیا، آپ نے صحابہ سے پوچھا پتہ کس کو پکڑ کے لائے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں۔ آپ نے کہا یہ یمامہ کا سردار سمامہ ہے جس کو قتل کرنے کا میں نے حکم دیا تھا۔ پھر آپ نے کہا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میرے گھر سے اس کے لیے کھانا آنا چاہیے، اور فرمایا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح اور شام اس کو پلایا جائے۔ اگلے دن آپ صبح تشریف لائے، آپ نے پوچھا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ قتل کر دیں تو آپ کا حق ہے کیونکہ میں نے آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا، چھوڑ دیں تو مہربانی ہوگی۔ آپ نے کہا اسلام قبول کر لو، اس نے کہا نہیں اسلام نہیں قبول کروں۔ دوسرے دن آپ پھر آئے، پھر یہی سوال کیا، اس نے یہی جواب دیا، اس نے کہا قتل کر دیں تو آپ کا حق ہے، چھوڑ دیں تو مہربانی ہوگی، اسلام نہیں قبول کروں گا۔ تیسرے دن پھر آپ تشریف لائے، پھر پوچھا، پھر اس نے یہی جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کھول دو رسیاں، چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ قریبی باغ کے اندر ایک چشمے پہ گئے، اونٹنی کو باندھا، غسل کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ جس نے نبی کا کھایا ہے اس کے اندر غیرت ہی نہ آئے؟
تو کہنے لگے یا رسول اللہ آج کے بعد آپ سے محبوب کوئی چہرہ نہیں، اور آج کے بعد آپ کے شہر سے محبوب کوئی شہر نہیں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اجازت ہو تو چلا جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ، لیکن عمرہ کرنا ہے میں نے جیسے کہنا ہے۔ تو آپ نے عمرہ کا طریقہ سکھایا، عمرہ کرنے چلے گئے۔ اب جب عمرہ کرنے گئے تو وہاں پر بیت اللہ کا طواف کیا اور اونچی اونچی تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک۔ مشرکین اکٹھے ہو گئے کہ یہ کون آدمی ہے جو یہاں پر آ کر لا شریک کے نعرے لگا رہا ہے۔ تو سب مارنے ہی لگے تھے کہ ایک مشرک سردار آگے بڑھا، اس نے کہا اس کو نہیں مارنا، اس کو نہیں قتل کرنا، اگر اس کو قتل کر دیا تو ہمارا غلہ بند ہو جائے گا، بھوک سے مر جائیں گے۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے وہاں قربانی کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد یمامہ کی منڈی سے ایک گندم کا دانہ بھی ان کو نہیں جائے گا جب تک آپ کا حکم نہ ہو۔ غلہ بند کر دیا۔ مکہ کے اندر قحط آ گیا، مہنگائی ہو گئی، بھوکھوں مرنے لگے۔ انہوں نے آپ کو خط لکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلہ رحمی کی تلقین کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے کی تلقین کرتے ہیں، اور ہمارا غلہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے سمامہ کو کہا کہ ان کا غلہ ان کو دیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ اقتصادی بائیکاٹ کی مثال ملتی ہے۔ غزوہ بدر کیوں ہوا تھا؟ غزوہ بدر کے پیچھے جو ایک بنیادی وجہ تھی کہ مشرکین سارے کا سارا پیسہ سرمایہ کاروبار میں لگاتے، کاروبار میں سے جو انکم آتی اس کا ایک بڑا حصہ جنگی سرگرمیوں پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آگے تو آپ نے کہا کہ شام کی طرف جو ان کے قافلے جاتے ہیں ان کا راستہ روکا جائے، ان کا اقتصادی بائیکاٹ ہوگا، یہ خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ تو آپ کا قافلہ گیا، لیکن ابو سفیان جو شام کے قافلے کو لے کر آ رہے تھے، تجارتی قافلے کو لے کر آ رہے تھے، وہ بڑے تیز دماغ کے آدمی تھے، نکل گئے اور بعد میں غزوہ بدر پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تاکید کی کہ جب تک اقتصادی بائیکاٹ نہیں ہوگا تب تک غیر مسلم لائن پہ نہیں آ سکتے، سیدھے نہیں ہو سکتے۔ اور یہی وہ کام ہے جو میرے اور آپ کے کرنے کا ہے۔ آج میں اور آپ اگر یہ کام کر جائیں تو ان کو خود بخود دن میں تارے نظر آ جائیں۔ 46 ارب ڈالر کی مسلم ممالک کے ساتھ 46 ارب ڈالر کا نقصان فرانس کو ہو سکتا ہے اگر مسلمان اس کے ساتھ بائیکاٹ کر۔ اور لوگ کہتے ہیں ان کو کیا فرق پڑے گا، وہ تو ہاتھ جوڑ رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اقتصادی بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ ابھی تو کویت نے کیا ہے، قطر نے کیا ہے، ترکی نے کیا ہے۔ ہم لوگ اس معاملے کی اہمیت سے ابھی تک آگاہ ہی نہیں۔ اگر ان کو فرق نہیں پڑتا تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ BBC کو اٹھائیے، اس پہ دیکھیے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اپیل کی ہے کہ آپ ہمارا اقتصادی بائیکاٹ نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ فرق کیا پڑتا ہے؟ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ہمارا پیسہ اور ہمارے سر جوتے مارتے ہیں۔ یہ ہم سے کماتے ہیں، بعد میں ہمارے سر پہ جوتے مارتے ہیں، یہ بم بھی ہم پہ گراتے ہیں۔ جب مسلم ممالک کو ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ووٹ بھی نہیں دیتے، اور ہم کہتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے۔ اور قرآن کریم نے کافر اور کافر کا فرق کیا۔ ایک وہ ہے جسے قرآن کریم کہتا ہے الذین کفروا، یہ صرف کافر ہیں۔ ایک وہ ہے جسے قرآن کریم کہتا ہے الذین کفروا وظلموا، کافر بھی ہیں ظالم بھی ہیں۔ تیسرے کافر وہ ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، کافر بھی ہیں، دین کے معاملے میں رکاوٹ بھی ہیں اور رسول کے مخالف بھی ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ان کا حکم پہلے دو جیسا نہیں ہے۔ ظالم تو سارے کافر ہیں، ظلم تو سارے کفار کرتے ہیں، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی عزت اور ناموس کے ساتھ کھیل جائے، ہماری غیرت نہ جاگے تو ہم کیسے مسلمان؟ ایک مغل بادشاہ عیسائی ہو گیا تو اس کے دربار کے اندر بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ تو عیسائی پادری آئے، انہوں نے واعظ تقریر شروع کی، اور واعظ تقریر کے دوران اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے۔ تو ایک کتا پاس بندھا ہوا تھا، اس نے اس پہ حملہ کر دیا۔ جو مالک تھے انہوں نے چھڑایا، کتے کو دوبارہ باندھ دیا۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ اصل یہ کتا اس وجہ سے میرے اوپر حملہ آور ہوا کہ اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں اس پہ حملہ کروں گا، میں اس کی طرف بار بار ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا۔ دوبارہ اس نے بکواس کرنی شروع کی تو کتے نے اس کا گلا دبا دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول کے تحفظ کے لیے، ان کی ناموس کے تحفظ کے لیے تو کتے بھی غیرت کھاتے ہیں۔
آج ہم 4 چیزیں نہیں چھوڑ سکتے. کیسی محبت ہے, ہم کیسے امتی ہیں. صحابہ نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا, کاروبار بھی, خاندان بھی, جائیدادیں بھی, رشتہ دار بھی, بہن بھائی بھی, سب کچھ قربان کر دیا. کس کے لیے؟ اس دین کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے. 9 ہجری کے اندر قرآن کریم نے اعلان کر دیا, انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. آج کے بعد مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے. مسلمان پریشان ہو گئے. اور پریشان کس لیے ہوئے؟ اس لیے پریشان ہو گئے کہ سارے کا سارا غلہ, ساری کی ساری تجارت تو مشرکوں کے پاس ہے. یہاں ان کا داخلہ بند ہو گیا تو مسلمان تو فاقوں سے مر جائیں گے. قرآن کریم نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. یہ مشرک رازق تھوڑی ہیں, رازق تو وہ رب ہے. اللہ ان قریب تمہیں اتنا دے گا کہ تمہیں ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ان اللہ علیم حکیم. ہمیں رب کو پتہ ہے کون کس کے لیے چھوڑ رہا ہے. آج شوگر کی وجہ سے تو ہم اتنا کچھ چھوڑ دیتے ہیں, آج بلڈ پریشر کی وجہ سے اپنے من پسند کھانے چھوڑ دیتے ہیں. اتنی غیرت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے دفاع میں کچھ چھوڑ دیں. اور کوئی ایسا بھی چھوڑنے والا نہیں ہے کہ جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. کوئی ہوا تھوڑی بنا رہے ہیں, کوئی پانی تھوڑا بنا رہے ہیں. وہ کون سی ایسی چیز ہے وہ بنا رہے ہیں جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اور اللہ کے رسول کی عزت اور آپ کی ناموس اور آپ کی حرمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھونکنے والا ہوا بھی بنائے تو ہم اللہ کے رسول کے لیے مر جائیں, سانس نہ لیں. ایمانی غیرت کا تقاضا تو یہ ہے. فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, مجھے اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے. مجھے بس اس بات سے غرض ہونا چاہیے یہ میرا نبی کا دشمن ہے, ان کی توہین کرتا ہے. کافر سب کچھ دنیا میں برداشت کر لیتا ہے لیکن دنیا کا نقصان نہیں برداشت کرتا. پہلے ڈنمارک نے کیے تھے اور اس کا آپ اٹھا کے دیکھیں, ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں ان کو کتنا اقتصادی نقصان اٹھانا پڑا. اور اس وقت آپ جانتے ہیں ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا نیٹ ورک وہ جیز ہے. ہمارے نمبروں میں سب سے کم نمبر ٹیلی نار کے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھا کہ یہ ناروے کی کمپنی تھی. مسلمانوں نے ان کا بائیکاٹ کیا تو سارے کے سارے مسلمانوں نے اس وقت ان کی سمیں توڑ دیں, اپنے نیٹ ورک تبدیل کر لیے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی, ان کے خلاف بھونکا بکواس کی. اور یہاں صبر نہیں ہے, غیرت دکھاؤ. کسی کی عزت لٹ رہی ہے, کسی کا گھر بار لوٹ رہا ہے, وہ کہے نہیں صبر کرو صبر کرو. ہماری عزتیں اللہ کے رسول کے نام سے ہیں. ساری عزتیں اللہ کے رسول پر قربان ہیں. ساری پگڑیاں اللہ کے رسول پر قربان ہیں. ہمارے ماں باپ اللہ کے رسول پر قربان ہیں. ہم کیسے مسلمان؟ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے جب شفاعت لینے جائیں گے تو اللہ کے رسول پوچھیں کہ میری عزت پہ بنی تم نے کیا کیا؟ بے غیرت بن کے بیٹھے رہے. بے غیرتوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں قیامت کے دن, گناہ گاروں کے لیے شفاعت ہے. بے نمازی کی شفاعت ہو جائے گی, بے غیرت کی شفاعت نہیں ہوگی. کون سا دین, کون سا ایمان ہے, کون سے مسلمان ہیں؟ غیرت ہی نہیں ہماری جاگتی ہے. اگر اس پہ بھی غیرت نہیں جاگ, کس بات پہ جاگی؟ صرف ہماری غیرت کے لیے یہ ڈالر, پیٹرول اور یہ چیزیں رہ گئی. اور آپ اس کے اثرات دیکھیں, جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہم ان کو کاروبار دیتے ہیں, یہ الٹا کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈراموں پہ پیسہ لگاتے ہیں, یہ فلموں پہ پیسہ لگاتے ہیں, یہ برائی بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں. آپ کا کون سا ڈرامہ ہے جس کو یہ پروموٹ نہیں کرتے ہیں؟ کون سا بے حیائی کا کلچر ہے جس کو یہ پروموٹ نہیں کرتے ہیں؟ ساری این جی اوز جو اسلام کے خلاف چلنے والی ہیں ان کو کون پروموٹ کرتا ہے؟ یہی کرتے ہیں. اور ان کو پیسہ کون دیتا ہے؟ میں اور آپ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میرے ایک پیسے سے کیا بنے گا, میرے 1 روپے سے کیا بنے گا. آپ گورمے کا پانی پئیں تو وہ آپ کے ہسپتالوں میں کھانا دیتے ہیں. ان بدبختوں کا پانی پئیں تو وہ آپ پہ بم برساتے ہیں. فرق ہی کوئی نہیں ہے. اور آپ ان کو کھائیں صرف اپنا نام بنانے کے لیے, اپنی عزت بنانے کے لیے. لعنت ایسی عزت پر جو ہم اللہ کے رسول کی عزت کو بیچ کے کمائیں. اکانومی کو رویا جاتا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا سارا پیسہ تو یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. تو مسلمانوں پہ بم گرائے جا رہے ہیں, اس میں میرا اور آپ کا پیسہ بھی شامل ہے. حدیث پڑھنے والوں پہ بارود چلایا جا رہا ہے, میرا اور آپ کا پیسہ بھی شامل ہے. غیرت مند بنے. قرآن کریم نے واضح کہا تھا 8 چیزوں میں, اور ان میں سے ایک تھا وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. جس کو یہ ڈر ہے کہ میرے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا تو فرمایا کہ پھر ذلتوں کا انتظار کرو. اپنا کاروبار تم اللہ کے رسول پہ نشاور نہیں کر سکتے ہو. ان کو جب سیک پہنچے گا تو وہ خود بخود آئندہ باز آ جائیں گے. ایک دفعہ ان کو جھٹکا تو دیں. ہم صرف اپنا سٹیٹس, اپنا سٹینڈرڈ بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جی فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق بس اتنا پڑتا ہے کہ غیرت مند اور بے غیرت کا فرق ہوتا ہے. یہ فرق ہے.
اور یہ اگر چھوٹا فرق ہے تو کوئی بات نہیں. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کریں. لعنتیں اللہ کی طرف سے بڑی برس رہی ہیں، ہمارے کرنے کا یہ کام ہے. اگر ان کو فرق نہیں پڑتا تو پھر وہ کہتے کہ کرو، دل کھول کے کرو. انہوں نے ہمیشہ ہاتھ ہی جوڑے ہیں، مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کرو. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے بارے میں اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں.